بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے صدر ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین اپنی سیاست پیشہ کرتے رہیں، ہم نے عمران خان سے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اور اسی پر چودھری صالح حسین نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پارٹی کی قبر میں چھرا گھونپا وہ آج اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، میں چودھری برادران کو پچھلے نصف صدی سے جانتا ہوں۔ زمانہ طالب علمی میں اور شیخ رشید احمد چودھری ظہور اللہ کے ہاں جاتے تھے۔ چودھری ظہور اللہ ایک بڑے سیاستدان تھے اور ان کا سیاست میں ایک کردار رہا ہے، اور ان جیسے سیاستدان سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن کو زندہ رکھتے ہیں۔ حکومت کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس خاندان کے 2 سپوت ان کی شہادت کے بعد میدان سیاست میں آئے تو کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں تھا۔ ایک نے طے کر لیا کہ میں نے قومی سیاست کرنی ہے، دوسرے نے کہا کہ میں پنجاب کی حد تک سیاست کروں گا۔ ان کے درمیان دوستی، ان کے درمیان رکھ رکھاؤ، یعنی کوئی کی چیز باہر نہیں ہے کبھی کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا بھی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے کہیں کہ جب عمرانی حکومت آئی اور اس کا خاتمے کا وقت آیا تو چودھری پرویز الہی کے لیے وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کے لیے جو اصول کے لیے کوششیں تھیں، اس کی وجہ سے وہ عمران خان کے کیمپ پہ چلے گئے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو عمران خان ان کو پنجاب کے ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ فضول باتیں کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ بالآخر یہ کہتے ہیں نا سیاست میں یہ میرج آف کنوینئنس ہے، دونوں کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ رہے اور چودھری پرویز الہی کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ عمران خان ان کی سپورٹ کرے۔ پھر بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ فیصلہ کرنا پڑا چودھری شجاعت نے نواز شریف کے ساتھ جانے کا، اور چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کیا عمران خان کے ساتھ جانے کا۔ لیکن وہ شامل ہوتے ہوتے رہ گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ تحریک انصاف میں جوائن کریں۔ شاید اس لیے ان کو ان کے لیے مشکل تھا کہ اگر وہ شامل تو کرتے تو شاید ان کو ڈیفیکشن بھی لگ سکتی تھی۔ اب وہ انہوں نے کیس کر رکھا تھا عدالت میں، انہوں نے پھر چودھری شجاعت کو اٹھا دیا اور از خود اعلان کر دیا، اور کامل علی آغا کو جنرل سیکرٹری اور چودھری وجاہت کو انہوں نے، وجاہت حسین جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو پارٹی کا صدر بنا دیا۔ عجیب تماشا تھا یہ۔ خاندان میں کٹھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی آپ ان کی تصویر دیکھیں کہ ایک طرف وجاہت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف چودھری شجاعت ہیں، تیسری طرف چودھری پرویز الہی، پھر مونس الہی ہیں۔ یہ اس کے خاندانی طور پر تعلقات ان کے ابھی تک اسی طرح بحال ہیں، لیکن سیاسی طور پر راستے جدا ہو چکے ہیں۔ یہ سیاسی طور پر جو راستے جدا ہونے کا عمل ہے یہ پتہ نہیں کب جا کر ختم ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن نے مہر لگا دی ہے کہ چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے صدر ہیں، ان کو اس طرح نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جبکہ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ کیونکہ مدت ان کی ختم ہوگی، ہم نے ان کو ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت حسین کو بنا دیا پارٹی کا صدر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کتنا عرصہ تک چل سکے گا۔ پارٹیوں میں وقتی طور پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ عمرانی سیاست نے چودھری برادران کو
اپنے سیاسی مفادات کی بینٹ چڑھا دی ہے۔ ایک ہی آدمی سمجھتے ہیں کہ مرمون صلاحی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر اتحاد رہے گا اور ہم ایک جماعت میں رہیں گے پی ٹی آئی میں، تو ہمارے لیے اسمبلیوں تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف چودھری شجاع حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین اور شافعی وغیرہ یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم لیگ نون میں رہنا ضروری ہے، ہماری واپسی ہونی چاہیے۔ چودھری شجاع حسین کی پذیرائی بھی مسلم لیگ نون کے اندر ہو رہی ہے، وہ سارا ماضی بلا بیٹھے ہیں اب۔ لیکن ادھر جو صورتحال یہ ہے چودھری پرویز الہی کی، تو وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ ان کا واپس جانا۔ اب ایک حیران کن عجیب و غریب باتیں ہیں، کبھی یہ جو خبر چھپی ہے مجھے سے بڑا افسوس ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی کردار کشی کرنے کے لیے ان کے ڈرائیوروں سے جو شراب کی بوتل برآمد ہوئی ہے اور یہ کیا نام ہے اس طرح کے جو چھاپا مار کر کیا گیا ہے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کی شخصیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ اس طرح کے ہتھکنڈے نظر آئیں گے کہ جس طرح ماضی میں کیے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے چودھری پرویز الہی کی طرف سے بھی کہ ان سے زبردستی کلوایا گیا ان ڈرائیوروں سے کہ کس کے لیے شراب جا رہے تھے، یا 2-3 بوتلوں کے لیے شراب آدمی یہ لینے کے لیے ان کے ڈرائیور یہ گھومتے پھرتے ہوں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ چودھری پرویز الہی صاحب شراب نوشی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو کیس بنایا گیا یہ بڑا اچھا نہیں ہے۔ پھر چھاپے پڑے ہیں کچھ، یہ بھی آپ مجھے یہ بتایا کہ کیا یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے منصب سے ہٹتے ہوئی چودھری پرویز الہی کو نشانہ بنا دیا گیا۔ اور یہ بالکل ایک غلط بات ہے، یہ غلط روش ہے۔ جیسے لال حویلی پہ قبضہ بھی جو ہے سیل کرنا بھی غلط ہے، اسی طرح میں سمجھوں گا کہ کسی سیاسی مخالف کو اس طرح نشانہ بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی ٹھیک کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑائیں، اسمبلیاں توڑائیں گے تو پھر بڑا میوزک بچے گا ہمارے خلاف، پھر ہم تراپڑ ہو جائیں گے، ہمیں کہیں سے کوئی ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی۔ لیکن بہرحال وہ اپنے طور پر برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خاندان اس طرح کی مصائب تو دیکھتا رہا ہے۔ بات مشکل تو ان کے لیے ہو جائے گی جو چودھری شجاع صاحب کے لیے اور ان کے بیٹے چودھری صالح کے لیے، کہ اپنے جو رشتہ داریاں ہیں اس میں یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی بہت گمبھیر ہو جائے گی کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کہاں کھڑے ہوں۔ لہذا میرا خیال یہ ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ چودھری پرویز الہی کا تعاقب چھوڑ دے اور ان کے خاندان کے لوگوں کا بھی تعاقب چھوڑ دے۔ چودھری شجاع حسین اور چودھری پرویز الہی کو کھلا چھوڑ دیا جائے، ان کے گرد حالہ بننے کے بجائے ان دونوں کو ایک بار پھر اکٹھا ہونے دیا جائے۔ پھر مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ ساری عمر کے نہیں ہیں، 77 سال کی عمر کے آپ جان دیدہ بزرگ سیاستدانوں کو اگر آپ اس طرح ٹارگیٹڈ بنائیں، ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اس کے منفی نتائج ملیں گے۔ مجھے امید ہے پنجاب کی نگران حکومت اور اس کے پیچھے جو لوگ ان کی ڈوریاں لا رہے ہیں وہ ان دونوں رہنماؤں کو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ بالآخر انشاءاللہ تعالی ان کے درمیان پائے جانے والے فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ۔